الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں۔ آج کا یہ جشن دستار اللہ رب العزت اسے ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کرم خاص سے اس جامعہ فیض الاسلام کو اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، اس کے فروغ اور استحکام کے لیے ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کوشش اور کاوش کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح سے مدارس اہل سنت کے فروغ اور استحکام کے لیے جس قدر بھی کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے کر، اشتراک و تعاون کر کے، اپنا وقت دے کر کے، تو یہ موجودہ دور کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کو، مدارس اہل سنت کو اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس کے فروغ اور استحکام کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم سب کوشش کریں گے، اور الحمدللہ کوششیں دکھائی بھی دے رہی ہیں، اور حضرت علامہ مولانا طاہر القادری صاحب سلمہ المنان وحفظہ الرحمن طول اللہ عمرہ مع صحت والعافیت والسلامہ، جو شب و روز آپ کے درمیان رہ کر کے دین و سنیت کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت حضرت کی خدمتوں کو قبول فرمائیں، ان کے تمام رفقائے کار، تمام ساتھیوں کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو بھی اور اس ادارے کو بھی دونوں کو ترقی عطا فرمائیں، خوب سے خوب تر اللہ رب العزت اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں، اور دین و دنیا کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ کچھ باتیں حضرت نے اشارہ کیا ہے کچھ باتوں کی طرف، میں کچھ دیر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ جب تک گفتگو اختتام کو پہنچے گی تو تلمیذ و خلیفہ ارشد و داماد حضور قاضی شرع مفتی اعظم جلارام پور حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے، اور ان کا بہترین خطاب آپ حضرات انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے چاہا وہ یہیں پاس میں ہی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو، اور میں بھی کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں گے۔ میں نے آپ سے ایک بات گزارش کی کہ مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت کی بقا اور اس کا تحفظ موجودہ دور میں اہل اسلام کے لیے ایک اہم فریضہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ چوکیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ چوکیاں ہیں، اور جس شہر کی چوکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی وہ شہر محفوظ نہیں رہ پاتا۔ جس شہر کی چوکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی وہ شہر کبھی محفوظ نہیں رہ پاتا، وہی شہر محفوظ رہ پاتا ہے کہ جس کی چوکیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
اور وہاں کے چوکیدار، وہاں کے محافظ نگہبان جو ہے وہ بیدار رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی دین و سنیت پر کوئی یلغار ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت سب سے پہلے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے مکمل طور پر دین و سنیت کا دفاع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پیچھے لاک ڈاؤن گزرا، آپ نے دیکھا مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت والجماعت کو عظیم خسارہ اور نقصان ہوا۔ کچھ حضرات سے جب گفتگو ہوئی اس بارے میں، اس نقصان کے بارے میں، اس خسارے کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مدرسے کو تو ہم دیتے ہی ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، اور غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو بھی دینا چاہیے، اور ان کو زیادہ دینا چاہیے، ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے بنسبت مدارس کے۔ ایک صاحب نے ایسی بات کہی کہ بنسبت مدارس کے غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو زیادہ دینا چاہیے، ان کی مدد زیادہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ مدرسوں میں دینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے ایک چھوٹی سی بات کہی، میں نے کہا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اس کی فوج اور ایک اس کی رعایا، ایک اس کی فوج اور ایک اس کی رعایا۔ وہ بادشاہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی رعایا کا تو خیال رکھے اور فوج کو کمزور کر دے، اور وہ بادشاہ بھی عقل مند نہیں جو صرف فوج پر دھیان دے اور رعایا کا خیال نہ رکھے۔ تو آپ جس غریب، یتیم، فقیر، مسکین کی بیوہ کی بات کر رہے ہیں وہ رعایا ہے، اور یہ طلبہ فوج ہیں، اور اپنی فوج کو کوئی کبھی کمزور نہیں کرتا۔ تو آج آپ جو مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت والجماعت کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، تو گویا آپ اسلامی فوج کو مضبوط کریں گے، اور وہ ہے علماء کی جماعت جو ہمیشہ دین و سنیت پر ہونے والے ہر حملے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہی کہتے نظر آتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نماز ہے، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے علماء ہی یہ کہتے نظر آتے ہیں نا، عوام تو ان کے ساتھ چلتے ہیں، عوام تو ان کے زیر سایہ چلتے ہیں، عوام تو ان کے شانے سے شانہ لگا کر کے چلتے ہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر کے چلتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی ضرورت پڑی ہے تو علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ ہندوستانی ہی ہے جس کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی علماء نے پیش کی، اور ان میں بھی علماء اہل سنت نے پیش کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں رعایا کو مضبوط کریں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم فوج کا بھی خیال رکھیں، اور ہم سپاہیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں عالم، مگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عالم کے بارے میں؟ فرمایا کہ وہ چراغ ہے، سراج ہے۔ عالم کے بارے میں کیا فرمایا؟ کائے سے تشبیہ دی حضور نے عالم کو؟ سراج سے، چراغ سے، چراغ سے تشبیہ دی۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا۔ بہت آسانی سے کہہ دیا آپ نے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود جلتا ہے تو آپ کو روشنی دیتا ہے۔ جی بے شک۔ خالی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روشنی دینا اس کا کام ہے؟ نہیں، خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچانا، یہ ہے عالم کا کام۔ جی جی جی۔ وہ اپنے آپ کو تپاتا ہے، کتابوں کے سامنے بٹھاتا ہے، اساتذہ کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کرتا ہے، اپنی زندگی کا قیمتی حصہ لگاتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ آپ کو دیتا ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے چراغ راہ ہیں۔ جی۔ آپ کے راستوں میں، آپ کی راہوں میں روشنی ہے علماء سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی صحت اور بقا کے لیے دعا کرتی ہیں، بے شک، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ دریا کی روانی انہی علماء کی وجہ سے، بے شک، انہی علماء کی وجہ سے۔ جی جی۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے۔
ہمیں اس کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے. میں اب آنا جانا بند کر دینا, آرام سے بیٹھ جاؤ. مدرسے کے لیے آنا خالی, ٹھیک ہے؟ یہاں جب بھی آؤ تو مدرسے کے لیے آؤ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. مدرسے کے آنے کے لیے منع نہیں ہے, یہ مت سوچنا کہ نہیں آنا نہیں, برابر آتے رہو, آخر جلسے تک برابر آتے رہو. میں پہلے آپ کو بول دیا. اللہ رب العزت قبول فرمائے, آپ سب کے جذبات کو قبول فرمائے, خوشیوں کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت سب کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت عطا فرمائے, اور سب کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ایک ایک پائی کو, ایک ایک پیسے کو اللہ رب العزت اتنا بڑھا کر کے آپ کو ثواب عطا فرمائے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ آئے. جی جی جی, آپ بے حساب اللہ رب العزت عطا فرمائے, کوئی حساب ہی نہ ہو. اللہ رب العزت بے حساب عطا فرمائے, اور بے شک وہ قادر ہے بے حساب عطا فرمانے کا. آپ جب خلوص, جتنا خلوص ہوگا, جتنی رضا الہی ہوگی, جتنا للہیت آپ کے ہر کام میں ہوگی, اتنی ہی زیادہ آپ کے ثواب میں جو ہے وہ بڑھوتری ہوگی, اور آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پہنچی کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر کے 10 لاکھ تک عطا فرماتا ہے. جی, ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر کے 10 لاکھ تک عطا فرماتا ہے. تو جن کو یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے ایسا کہا کہ 10 لاکھ تک ثواب پہنچتا. میں پوچھوں گا ابو ہریرہ سے کیسے کہہ دیا کہ 10 لاکھ تک ثواب پہنچتا. فرمایا کہ میں اسی سال جو ہے وہ حج کروں گا, اور حج میں تو ابو ہریرہ ملیں گے ہی, جب وہاں ملیں گے تو پوچھوں گا کہ یہ کہا تھا کہ 10 لاکھ تک ثواب پہنچتا ہے. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور حج کو پہنچ گئے. وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. اے ابو ہریرہ بات سنو, کیا تم نے یہ کہا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر کے 10 لاکھ تک دیا جائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر کے 20 لاکھ تک عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 20 لاکھ تک عطا کیا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, 40 لاکھ تک بڑھا کر کے عطا کیا. جی جی, سبحان اللہ, بہت اچھا. اور بے حساب کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, بے حساب کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. بے حساب کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہت توجہ کے ساتھ آپ کو یہاں بیٹھنا ہے, اور چند باتیں میری بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ, بہت اہتمام کے ساتھ آپ کو سننی ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے. انشاءاللہ میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف سے ہم اپنی زبانوں کو معطر کر لیں. ہم اپنی زبانوں کو معطر کر لیں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. مسجد نبوی شریف میں جو ممبر ہے اس کی سیڑھی پر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر پہنچے تو فرمایا آمین. صحابہ اکرام حیران کہ آمین تو دعا پر کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول کس بات پر آمین فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی. جبریل آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی. نمبر 1, جو میرا نام نامی اسم گرامی سنے اور درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. نمبر 2, جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو جائے. نمبر 3, جو والدین کا بڑھاپا پائے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. اس پر میں نے فرمایا آمین. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین نے دعا کی اور آمین حضور نے فرمایا, اور اس حدیث پاک کو علامہ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر الدر المنثور کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو آمین کہنے والے مصطفیٰ اور دعا کرنے والے جبریل امین. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں, نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جبریل کو سدرہ چھوڑ کر مدینے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو مقام قرب میں تھے نا, وہ تو مقام قرب میں تھے, وہاں سے دعا کرتے تو وہ تو قریب تھے, وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ فرماتے ہیں کیونکہ جبریل یہاں پہنچے اس لیے پہنچے تاکہ آمین مصطفیٰ کی مہر لگ جائے.
جی وہی دعا قابل قبول ہے کہ جس پر آمین مصطفیٰ کی مہر لگ جائے. بے شک سبحان اللہ. اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اسی کی روشنی میں کہ وہی دعا قابل قبول ہے, وہی عبادت قابل قبول ہے کہ جس پر صلی اعلیٰ کی مہر لگ جائے. جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید فیضان میاں وہی صاحب. دعا وہی عبادت قابل قبول ہے کہ جس پر صلی اعلیٰ کی مہر لگ جائے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ میرا قول نہیں ہے, بلکہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جسے علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبی. بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود پڑھ لو. بے شک بے شک. یعنی جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ مقام قرب میں پہنچتی ہے, وہ مقام قبولیت میں پہنچتی ہے, تب اسے شرف قبولیت عطا ہوتا ہے, ملتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی سے یہاں پر دیکھنا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اتنی دیر دعا کرتا ہوں, اتنی دیر جتنی دیر میں دعا کرتا ہوں اس کا پاؤ حصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھوں, آپ پر درود بھیجوں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا, اور زیادہ کرو گے تو اور اچھا. عرض کیا اللہ کے رسول جتنی دیر دعا کرتا ہوں اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا, باقی حصہ دعا کا. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا, اور زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں تہائی حصہ, 3 حصہ آپ پر درود پڑھوں گا, 1 حصہ دعا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا, اور زیادہ کرو گے تو اور اچھا. عرض کیا اللہ کے رسول جتنا بھی میرا وقت دعا کا ہے میں سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا. بے شک. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو اللہ رب العزت تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ رب العزت تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا. بے شک. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 20 اپریل 571 عیسوی جیٹ سمت بکری صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے سب جنتی لباس پہن کر سرمگی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے. اللہ کے رسول تشریف لائے پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف, پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف. یہاں پر بس اتنی سی میری گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں, بڑے بھی موجود ہیں, آپ سب موجود ہیں, لیکن کبھی اتنا سوچ کے دیکھنا آپ کہ آپ نے اپنی زندگی میں 5 وقتہ نماز پڑھی ہے, بے شک پڑھی ہے, آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے, بے شک کی ہے, آپ نے حج بھی کیا ہے, بے شک کیا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ علماء کی تقریریں بھی سنی ہیں, بے شک سنی ہیں, آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن کیا ایک بار بھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں کیا ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہیں, اطوار کیا ہیں, فضائل کیا ہیں, خصائل کیا ہیں, شمائل کیا ہیں, خصائص کیا ہیں. آپ نے حدیث کی کتابیں موجود ہیں, قرآن کریم موجود ہے, لیکن علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی الشمائل المحمدیہ کے نام سے, شمائل محمدیہ کے نام سے. کس نام سے لکھی؟ شمائل محمدیہ کے نام سے. اب اس کے اردو ترجمے ہو کر شمائل مصطفیٰ کے نام سے, خصائل مصطفیٰ کے نام سے, خصائص مصطفیٰ کے نام سے, بہت سارے ناموں سے مارکیٹ میں وہ کتاب اردو میں دستیاب ہے. لیکن اور بہت سارے علماء نے اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ پوری لکھی ہے, بہت ہی اچھوتی اور نرالی کتاب ہے. لیکن میں یہاں پر صرف اتنی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء نے جو شمائل پر کتابیں لکھی ہیں اس میں بیان کیا کیا ہے؟ نماز کے بارے میں نہیں, روزے کے بارے میں نہیں, حج کے بارے میں نہیں, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں, صدقات و خیرات کے بارے میں نہیں. پھر آخر انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے, اور تمام کی تمام باتیں انہوں نے صحیح احادیث کریمہ سے بیان کی ہیں, صحابہ کرام سے بیان کی ہیں, ٹوٹل باتیں. حتیٰ کہ امام ترمذی کی کتاب میں 56 باب ہیں, 56 باب ہیں الگ الگ.
آخر انہوں نے اس میں بیان کیا جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے مسائل احکام بیان نہیں کیے تو پھر آخر کون سی باتیں ہوں گی جو انہوں نے اس میں ذکر کی؟ جی کچھ باتیں کوئی تو بات ہوگی نا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے وغیرہ سے، یہ جو اسلامی احکام ہیں، مسائل ہیں، ان سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی، جس کے لیے انہیں کتاب لکھنا پڑی۔ جی جی باقاعدہ اتنے بڑے امام بخاری کے شاگرد، صحاح ستہ کے امام، اتنے بڑے محدث، انہوں نے کتاب لکھی، کچھ تو اس میں بیان کیا ہوگا نا۔ جب نماز کا بیان نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، صدقات و خیرات کا نہیں ہے، نکاح، شادی بیاہ، طلاق کے مسائل نہیں ہیں، تو پھر کیا بیان کیا ہے انہوں نے؟ لکھا کیا ہے کتاب میں؟ تو جانتے ہو ان علماء نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، شمائل کو بیان کیا ہے، عادات، اطوار کو بیان کیا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہے، بے شک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے ہیں، گلا کیسا ہے، گردن کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کیسی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ اور پیٹ کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیاں کیسی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا برتن کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا برتن کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربے دانی کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کیسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر رکھنے والی زین کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہتھیار استعمال فرماتے ہیں وہ کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے کیسے ملتے، ملاقات کیسے کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا کیسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشبو استعمال فرماتے، کیا کیا، ہر ایک چیز کو ان علماء نے صحیح احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کیا۔ بے شک، بے شک، کیا ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں خدا کی قسم جو عشق مصطفیٰ کو آپ کے دل میں اتار دیں گے۔ جی اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے قصیدہ سلامیہ، جسے آپ جو ہے وہ سلام کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں تمام زیادہ تر شمائل کو جمع کر دیا۔ جی کیا ہے یہ؟ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ احادیث کریمہ سے تو بیان کیا ہے انہوں نے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہی تو بیان کیا امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے کہ حضور روٹی کیسی تناول فرماتے تھے، کون سی روٹی پسند فرماتے تھے، گوشت کہاں کا گوشت پسند فرماتے تھے اللہ کے رسول سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یا اپنے بچوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی تو پھر آپ جان لیں کہ وہ عشق اس درجے کا نہیں آ پائے گا کہ جس درجے کا عشق ہونا چاہیے۔ کیونکہ خدا کی قسم جب ہمارے بچے یہ جان لیں گے، ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے، معرفت حاصل کر لیں گے، جان لیں گے، تو پھر آپ نے گویا ایسا کیا ہے جیسے عشق مصطفیٰ کو ان کی گھٹی میں پلا دیا، کیونکہ وہ چلتے پھرتے مصطفیٰ کی صورت ان کی نظروں میں ہوگی، سیرت ان کی نظروں میں ہوگی، کردار ان کی نظروں میں ہوگا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا، وہ اپنا برتن استعمال کریں گے، وہ اپنا کپڑا استعمال کریں گے، وہ اپنا جسم کو سنواریں گے تو مصطفیٰ کی پیاری پیاری اداؤں کے سانچے میں ڈالیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ ان جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، بے شک، ان جیسا کسی ماں نے جنا نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کا نام رکھا گیا محمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ محمد نام رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا محمد؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ اب اس لفظ 4، اس 4 کے عدد کو آپ دیکھنا کہ محمد میں بھی 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، اور اس میں جلالت اللہ، اس میں بھی 4 حرف ہیں۔
اس میں بھی 4 حرف ہیں، اور پوری دنیا کا کوئی بھی نام اگر آپ اس کا ایک حرف نکال لو، ہٹا دو، تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کے معنی باقی نہیں رہتے، اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، سوائے اس میں جلالت اور اس میں محمد کے کہ اس کا ایک ایک حرف نکالتے چلے جاؤ، کبھی بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ، اس سے آپ الف نکال لیجئے تو رہ جائے گا للہ، قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات والارض۔ پہلا لام نکال لیجئے تو لہو رہ جائے گا، قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات والارض۔ دوسرا لام بھی نکال لیجئے تو ہو رہ جائے گا، قرآن میں ہے انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح اب محمد پہ آ جائیے، محمد سے ایک میم، محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد اخرى، کہ جس کی پے در پہ لگاتار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ اب آپ اس محمد سے ایک میم کو لے لیجئے تو رہ جائے گا حمد، رہ جائے گا حمد۔ یہ مصدر ہے، اگر حامد کے معنی میں ہو تو تعریف کرنے والا مراد ہوگا، محمود کے معنی میں ہو تو جس کی تعریف کی گئی وہ مراد ہوگا۔ اب آپ محمد جب پڑھ رہے تھے تو میم ڈبل پڑھ رہے تھے، جب آپ ہا کو نکال لیں گے تو ڈبل میم جو پڑھ رہے تھے، اگر وہ ڈبل میم لگائی جائے تو ممید رہ جاتا ہے، اور ممید کے معنی ہے مددگار، اور حضور بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور اگر آپ ایک میم کو نکال لیں تو مد رہ جائے گا، اور مد کے معنی ہے کھینچنا، اور اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو معنی ہوں گے کھینچنے والا، اور حضور بھی ہم گناہگاروں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہیں، کھینچ کر لے جانے والے ہیں، اور رسول انہی کا تو مزہ سنانے والے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے والے ہیں، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دوسری میم بھی نکال لو تو رہ جائے گا دال، اور دال کہتے ہیں عربی میں رہنمائی کرنے والے کو، اور قرآن فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمانے والے۔ اسی طرح آپ ایک اور چیز غور کرو، آپ جب پڑھتے ہو یسرنا القرآن آپ پڑھتے ہو یا تختی آپ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ کیا لام کے بعد کوئی حرف ہے میم کے بیچ میں؟ لام کے بعد میم کے بیچ میں کوئی حرف نہیں، لام کے بعد ڈائریکٹ ہے میم، اور اللہ میں لام اور محمد میں میم، ایک حرف کا بھی فاصلہ نہیں ہے، ایک حرف کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ کلمہ طیبہ کو دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اسم اللہ کی ہا ختم ہوتی ہے وہیں سے محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی توجہ کریں کہ اللہ لام بولتے وقت منہ کھل جاتا ہے، لام بولتے وقت منہ، اور میم بولتے وقت ہونٹ کیا ہے؟ مل جاتے ہیں، کیونکہ حضور اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملانے آئے ہیں۔ بے شک۔ حضور اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملانے آئے ہیں، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے، کون سی؟ سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھی راہ چلا، اے رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ کو، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پر محدثین فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جی، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے، آدھی رب کے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو بانٹ دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان، آدھی رب کے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔
اب اس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو کون کون سی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں. نماز بہت پڑھی ہے آپ نے, بہت بار پڑھی ہے, لیکن یہ گفتگو سن لو گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز کیا ہے. آپ میں سے ہر ایک آج مسجد پہنچا ہوگا, مسجد پہنچے ہوں گے, مسجد میں گئے ہوں گے. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے کہ کیا دماغ میں رکھ کر کے مسجد گئے تھے, کہاں جا رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, فرما برداری کے لیے جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک جملہ جو اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جی سبحان اللہ. رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, رب سے مناجات کے لیے جا رہے ہیں, سرگوشی کے لیے جا رہے ہیں, رب کا کلام سننے جا رہے ہیں, اپنی بات کہنے جا رہے ہیں. بے شک بے شک. آپ یہ سوچ کر کے چل دیے اور ایک نیت دل میں لے کر کے جا رہے ہیں, ایک نیت دل میں لے کر کے جا رہے ہیں. راستے میں اگر کوئی مسلمان ملے گا تو سلام کروں گا, مسجد میں پہنچ کر کوئی عالم ملے گا تو اس سے مسئلہ پوچھوں گا, کوئی کم علم والا مجھ سے ملے گا تو میں اگر مسئلہ جانتا ہوں تو اسے بتاؤں گا, کوئی بیمار ملے گا تو اس کی مزاج پرسی کروں گا, اس کے بارے میں پوچھوں گا, راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو اسے ہٹا دوں گا. ابھی ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے آپ کو, ہر قدم پر ایک گناہ آپ کا معاف ہوتا اور ہر قدم پر ایک درجہ آپ کا بلند ہوتا. اب جب اتنی نیتیں کر کے چلیں گے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو, کیونکہ جتنی نیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. جتنی نیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ گھر سے چلے تو آپ وضو کر کے چلے تھے یا یہ سوچ کے چلے تھے کہ وضو وہاں جا کر کے کروں گا مسجد میں؟ تو جو یہ سوچ کر چلا تھا کہ وضو مسجد میں جا کر کے چلوں گا, اور جو یہ سوچ کر کے چلا تھا کہ نہیں وضو گھر سے کر کے چلوں گا, فرق کیا ہے؟ وہ جب چلا گھر سے تو برکت ساتھ چلی کیونکہ حالت وضو میں تھا. جی جی. اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جاتا تو حالت وضو میں ہوتا. اللہ کی راہ میں تو تھا ہی, رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے اسے, بے شک وضو کی حالت میں چلتا. وضو کر کے چلا. وضو کر کے کیوں چلا؟ کیوں وضو کیا آپ نے نماز سے پہلے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں باتھ روم چلا گیا تھا, میں واش روم چلا گیا تھا, پیشاب پیخانے کو چلا گیا تھا اور میں نے استنجا کیا تھا اور پھر چونکہ میں ناپاک ہو گیا تھا اس لیے میں نے وضو کیا, پاکی حاصل کی, نماز پڑھنا تھی مجھے. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جناب اگر آپ ناپاک ہو گئے تھے تو پاکی تو آپ حاصل کر کے آئے ہیں, استنجا تو آپ کر کے آئے ہیں, آپ کون سی والی پاکی حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ گندا ہے, آپ کا منہ گندا ہے, پاؤں گندا ہے, آپ کی زبان گندی ہے, آپ کی ناک گندی ہے, آپ کے کان گندے ہیں, آپ کا سر گندا ہے. ان تمام چیزوں کو, تمام اعضاء کو کیوں دھو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. بے شک. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. بے شک. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ جس کے گھر کے آگے ایک صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میل تو نہیں رہے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہو کیا اس پر گناہوں کا میل رہے گا؟ گناہوں کا میل نہیں رہے گا. تو آپ ہاتھ دھو کے چلے, پاؤں دھو کے چلے, کان دھو کے چلے, ناک دھو کے چلے, زبان دھو کے چلے, سر کا مسا کر کے چلے. کیوں؟ آپ کاروبار سے آئے تھے, آپ تجارت سے آئے تھے, آپ مارکیٹ سے آئے تھے, آپ بیوی بچوں کے پاس سے آئے تھے, آپ کچھ پاؤں سے کچھ غلط کیا ہوگا, کہیں غلط قدم اٹھایا ہوگا, کہیں کسی غلط جگہ گئے ہوں گے, ہاتھ سے کچھ غلط لین دین کیا ہوگا, آنکھ سے کچھ غلط دیکھا ہوگا, کان سے کچھ غلط سنا ہوگا, زبان سے کچھ غلط بولا ہوگا, دل میں کچھ, دماغ میں کچھ غلط خیالات آئے ہوں گے. ان تمام چیزوں کو آپ پاک و صاف کر کے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو کر جائیے. بے شک. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے والد کے گھر جا رہے ہیں, آپ اپنے ابا دادا کے گھر جا رہے ہیں, آپ رب کائنات کے گھر میں جا رہے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جائیے. بے شک بے شک. اب تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک کر لیجئے, اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کر لیجئے, اپنی آنکھوں کو بھی پاک کر لیجئے, اپنے کانوں کو بھی پاک کر لیجئے, اپنی زبان کو بھی پاک کر لیجئے, اپنے دماغ کو بھی پاک کر لیجئے, اپنے دل کو بھی پاک کر لیجئے. تمام اعضاء کو پاک کرنے کے بعد پھر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. سبحان اللہ. پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے.
آپ پر خصوصی رحمتوں کی برکھا برسے گی، خصوصی بارش ہوگی، رحمتوں کی مغفرت ملے گی آپ کو، آپ کا سوال جو بھی ہوگا آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، آپ کی جو بھی دعا ہوگی قبول کی جائے گی، کیونکہ آپ نیت کر کے چلے ہیں اے پروردگار عالم میں تمام گناہوں سے پاکی کی نیت کرتا ہوں، تو مجھے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما، تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما۔ اب آپ چل دیے، اپنے آپ کو آپ نے گناہوں سے پاک و صاف کر لیا، اتنی دیر آپ نے زحمت کیوں کی کہ میں مسجد جاؤں گا وہاں جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں گا؟ نہیں، آپ گھر سے چلے ہوتے نا پاکی حاصل کر کے، تب کتنا اچھا ہوتا۔ اب اس کے بعد مسجد پہنچ گیا، جب مسجد پہنچے تو مسجد کے دروازے پر جب آپ پہنچے تو شاید آپ میں سے کسی کو یا اکثر کو یاد ہوگا کہ آج اس نے مسجد میں عشاء کی نماز میں جب مسجد میں قدم رکھا تو دایاں قدم رکھا تھا یا بایاں قدم رکھا تھا؟ یاد ہوگا، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کیوں تو آپ کہہ دو گے کہ سنت ہے، آپ کہہ دو گے کہ سنت ہے، مگر میں اگر آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ سکتے ہو تو سوچنے کی کوشش کرو، اور وہ یہ کہ قدم رکھنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچو کہ قدم رکھنے کہاں جا رہے ہو؟ جی، یہ ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ رب کائنات کا گھر ہے۔ حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا چہرہ۔ لوگ پوچھتے آپ تو اچھی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، پھر چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا آپ کا؟ فرماتے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ جو اگر غفار و ستار ہے تو قہار و جبار بھی ہے، بے شک بے شک، جو ذوالجمال ہے تو ذوالجلال بھی ہے۔ جی جی، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ جلال کا معاملہ ہوگا کہ جمال کا معاملہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ قہاری یا جباری کا معاملہ ہوگا یا غفاری اور ستاری کا معاملہ ہوگا۔ بے شک، بس یہ سوچ کر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی ہمارے چہرے کا رنگ اڑا؟ کیا کبھی ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑی؟ کبھی ہم نے ایک بار سوچا مسجد میں جانے سے پہلے کہ میں کس جگہ قدم رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ گھر میں جب ہم نے مصلی بچھایا تو کیا ایک بار بھی مصلی پر چڑھنے سے پہلے ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ جو ذرے ذرے سے واقف ہے، جو ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، بے شک بے شک، وہ ہمارے ظاہر کے بارے میں بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے نیکی کے بارے میں بھی جانتا ہے، ہمارے گناہوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ بے شک، اگر کوئی انسان برا کام کر لیتا ہے اور اس کو یہ کہیں سے بھنک لگ جائے کہ تمہارے والد تمہارا گھر پر انتظار کر رہے ہیں، تم نے ایسے ایسے کچھ کیا تھا، تو اگرچہ والد کو نہ پتا ہو لیکن یہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کہ شام تک انتظار کرتا ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے اور اندھیرے میں گھر میں چپکے سے داخل ہو جاؤں، جی جی جی، کیونکہ شرمندگی کے ساتھ ماں یا باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بے شک، لیکن اتنے گناہ کرنے کے باوجود بغیر کسی شرم اور حیا کے ہم رب کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی جی، کبھی بھی شرمندگی کے آثار ہمارے چہرے پر نہیں ہوتے، کبھی بھی ندامت کے آثار ہمارے چہرے پر نہیں ہوتے، کبھی بھی افسوس ہمارے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم تو ٹھٹا مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا رب پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں؟ ایک بار تو سوچا ہوتا، ایک بار بھی سوچ لے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں جب آپ پہنچے، مسجد میں جب آپ داخل ہو گئے اور آپ نے داہنا قدم رکھ دیا اور آپ جا کر کے صف میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر تکبیر ہوئی، تو تکبیر جب تک ہوئی تو آپ کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ یا تو آپ اپنا حساب جوڑ رہے تھے، یا آپ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا بیوی بچوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا آپ دوسرے کسی کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا پھر جو دل میں آ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، جو دل میں آ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے، مگر وہ نہیں کر رہے تھے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جی جی، وہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، جا کر کے صف میں بیٹھ جائیں اور امام ابھی مصلی پر نہیں آیا ہے، یعنی ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، تکبیر میں ابھی اقامت میں وقت باقی ہے، تو اتنی دیر تک آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھیں، 50 مرتبہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 50 مرتبہ یہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے گناہ کر کے آئے ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ جی، کتنی دیر لگے گی اس 50 بار کو پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہو گے 5 منٹ نہیں، 50 سیکنڈ لگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ ہر سیکنڈ پہ تو سبحان اللہ بول رہے ہو آپ، تو 50 سیکنڈ لگیں گے۔ میں کہتا ہوں 100 سیکنڈ کر لو آپ،
2 منٹ مان لو آپ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں لگیں گے. تو کیا 2 منٹ میں ہم یہ تسبیحات نہیں پڑھ سکتے جبکہ اللہ کے رسول وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ بے شک. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تسبیح دن میں 100 بار کرے جی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں. بے شک. اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر گناہ ہوں. اب اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے، نماز آپ نے شروع کر دی. اللہ اکبر کہا، کیوں اٹھائے ہاتھ آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاتھ اس لیے اٹھائے کہ اٹھانا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ اٹھانا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس سے اوپر اٹھ کر بھی تو سوچو. علماء حکمت کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کاروبار سے آ رہے ہو، بیوی بچوں کے پاس سے آ رہے ہو، باہر سے آ رہے ہو، محلے سے آ رہے ہو، بازار سے آ رہے ہو، جگہ جگہ سے آ رہے ہو، تمام سوچ فکر آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے. تو تمام جو متوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، سوچ پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو فکریں پڑی ہوئی ہیں، ان سب کو پیچھے ڈال کر دل کھول کر دماغ کھول کر رب سے ملاقات کرو. جی جو گناہوں کے پردے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو اٹھا کر رب سے ملاقات کرو. بے شک. کیونکہ آپ مناجات کرنے آئے ہو، کیونکہ آپ رب سے ملاقات کرنے آئے ہو، کیونکہ آپ رب سے اپنے دل کی بات کہنے آئے ہو، پروردگار عالم کا کلام سننے کے لیے آئے ہو. بے شک. آپ یہاں پر رحمتوں کی برکھا جو برس رہی ہے اس میں نہانے آئے ہو، جو رحمت کی بارش برس رہی ہے اس میں نہانے آئے ہو، تو آپ دل کھول کر کے نہاؤ نا. اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، امام نے اور آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تسبیح کی آپ نے، ثنا کی آپ نے، رب کی حمد کی آپ نے. جب آپ اتنی ساری چیزیں کرو گے تو شیطان جو آپ کا ہمیشہ سے دشمن ہے، کیا وہ برداشت کرے گا کہ آپ یہ کرتے رہو؟ کیا وہ برداشت کرے گا کہ آپ یہ کرتے رہو؟ نہیں برداشت کرے گا، نہیں برداشت کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بکری کے بچے کی شکل میں تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے، بے شک. اور گھسنے کے بعد تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں عجیب عجیب خیالات ڈالتا ہے. تو پھر آپ کو کیا حکم ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ حمد کر لو، جب آپ یہ ثنا کر لو، جب آپ یہ تسبیح کر لو، تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوراً اعوذ باللہ پڑھو. کیا ہوگا اس سے؟ یہ اعوذ باللہ ٹھیک ایسے ہی ہے کہ جیسے جب آپ حج کو جاتے ہو تو وہاں بڑے بڑے 3 شیطانوں کے کنکری مارتے ہو نا، کنکری مارتے ہو نا، اسی کے قائم مقام ہے نماز کے اندر یہ کنکری شیطان کے. جو وہاں 3 شیطانوں کے کنکری مارتے ہو پھینک کر کے، جو وہاں نہیں جا پاتا وہ ہر روز نماز میں کنکریاں مارتا ہے شیطان کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے پھر آپ بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر میری بات غور سے سننا، جب سورہ فاتحہ کوئی نمازی پڑھتا ہے تو اللہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے. جی کیا ندا ہوتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اکثر لوگوں کو کہ کیا ندا آتی ہے اور کیا آواز آتی ہے، بلکہ اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ندا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے. جی جی جی. آواز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. جیسا کہ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا اکثر لوگوں کو کہ جب بھی رات آتی ہے تو ہر رات جب رات کا آدھا حصہ گزرتا ہے یا رات کا تہائی حصہ گزرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جو زمین کا سب سے قریب ترین آسمان ہے، اللہ رب العزت اس آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس پر اس کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے رحمتیں برستی ہیں، اور ایک آواز آتی ہے ہر رات. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر رات آسمان سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ کیا آواز آتی ہے؟ حل من سائل یعطا. بے شک. کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ جسے عطا کیا جائے؟ جی جی. حل من مستغفر. کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے؟ بے شک. حل من مسترزق. کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا جسے رزق عطا کیا جائے؟ جی.
ہر رات آدھی رات کے بعد یہ آواز آتی ہے آسمان سے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنا سوال رکھنے والا رب کی بارگاہ میں کہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ جی بے شک۔ کیا ہم نے آدھی رات کے بعد کبھی اس کو سننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اس پر لبیک کہنے کی کوشش کی؟ اے پروردگار عالم، میں حاضر ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی حاجت رکھتا ہوں، ضرورت کا ذکر کرتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ کبھی ہم نے کہا میں تجھ سے رزق چاہتا ہوں؟ نہیں، ہم تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہت آرام سے سو جاتے ہیں، آواز رات بھر لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ فجر تک لگتی رہتی ہے، مگر ہم نے کبھی اس پر کان دھرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوا کہ آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو آواز آتی ہے، مگر آپ نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی۔ بے شک۔ کیا آواز آتی ہے؟ جب آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، بے شک، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب آپ پڑھتے ہو مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری پاکی، بزرگی، میری عظمت بیان کی۔ جب آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، جب آپ یہ پڑھتے ہو تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جی بے شک، یہ تو میرے اور میرے بندے کے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اتنا پیارا کلام، اتنا پیارا کلام۔ جب آپ کہتے ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آواز آتی ہے یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا۔ جب آپ یہ پڑھتے ہو آخر تک والضالین تک تو آواز آتی ہے سألنی عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے، جو اس نے سوال کیا ہے۔ یہ آواز آتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ آواز سننے کی کوشش کی؟ اور اس سے بھی پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، رب کائنات کی اگر اجازت نہیں ہوتی تو کیا اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے؟ اس کی اجازت کے بغیر خدا کی قسم اس کے دربار میں آپ حاضر نہیں ہو سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اجازت ہی نہیں ملتی، ان کی 20 سال 40 سال کی عمریں گزر جاتی ہیں، انہیں کبھی مسجد میں بھٹکنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی، اس طرف سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ بھٹکتے ہوئے بھی ادھر کو پہنچ جائیں، کبھی ان کو مسجد کا منہ دیکھنے کی جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کی نظر رحمت نہیں ہے ان کی طرف، نظر رحمت نہیں ہے ان کی طرف، انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے دربار میں حاضری کی۔ اور وہ کتنا محروم اور بدقسمت ہے کہ جسے رب کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ ملے، جسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اس کا کلام سننے، ان انوار و تجلیات کی بارشوں میں نہانے کی جو ہے وہ نہ ملے، موقع نہ ملے۔ دو چیزیں ہیں، دو مقام ہیں، ایک ہے مشاہدے کا مقام اور ایک ہے حاضری کا مقام۔ ایک ہے حاضری کہ آپ حاضر ہو گئے، میں آپ کو فون لگا کے دوں مقیمہ سے بات کروں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ بے شک بے شک، یا کم سے کم اتنا تو جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، دراصل آج کی نماز بھی جو ہے نا وہ ایک ڈیوٹی ہو گئی ہے، وہ ایک ڈیوٹی ہو گئی ہے۔ 5:30 بجے مسجد پہنچنا ہے، ہاں 5:30 بجے مسجد پہنچنا ہے،
5:35 پہ 40 پہ دکان پہ پہنچنا ہے، 5:30 پہ مسجد پہنچنا ہے، اور 5:35 یا 40 پہ وعدہ ہے میرا کہ میں آ رہا ہوں، آپ بیٹھیے، میں بس 5 منٹ کا کام ہے نپٹا کے آتا ہوں، بس صرف 5 منٹ کا کام ہے، میں بس 5 منٹ میں نپٹا کے آیا، 5 منٹ کا کام ہے صرف، میں نپٹا کے آیا، جمعہ بس 20 منٹ لگیں گے، میں بس نپٹا کے آیا، خطبے کا ٹائم جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا، مجھے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے تقریر سننے کی، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میرا رزق ہے، کاروبار ہے، مجھے جانا ہے، میری ملاقات ہے یا مجھے شادی میں جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جاؤں گا، بس میں 20 منٹ میں بس واپس آیا، فوراً واپس آیا۔ اچھا فجر میں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا، فجر میں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، تو کہیں گے کہاں سے، اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، تو جو نماز ہے نا گویا وہ بھی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے، وہ بھی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے، وگرنہ کیا وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادت کو اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے اور اس کی لذتیں حاصل کر کے کیا جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے؟ لیکن عبادت کو عبادت کے ڈھنگ سے تو کیا جائے، جب عبادت بھی عادت بن جائے، عادت سمجھ کے کیا جائے، تو فرق کیا ہے پھر عادت اور عبادت میں؟ عادت تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کھانا بھی کھاتے ہو، عادت تو یہ ہے کہ 15 منٹ عشاء میں نکالتے ہو کھانا کھانے کے، رات کو 15 منٹ دوپہر کو کھانا کھانے کے نکالتے ہو، 15 منٹ صبح کو ناشتے کے لیے نکالتے ہو، کھانے کے لیے نکالتے ہو، تو اگر 5 منٹ نماز کے لیے نکال لے ہو تو وہ بھی عادت میں ہے کیا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اب تو ہماری عبادت بھی گویا عادت سی بنتی چلی جا رہی ہے، عبادت والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت والا مسئلہ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا، سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا کے تیر لگا، اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور وہ کھینچ لیا گیا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیڑ گھس گئی، 17 جگہ کاٹا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نماز تو بالکل الگ چیز ہے، نماز تو بالکل الگ چیز ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، اور آپ بالکل مطمئن ہو کہ مجھے جنت ملے گی، مجھے جنت ملے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کو جنت آپ کے عمل کے بدلے میں ملے گی یا نہیں؟ عمل کے بدلے میں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بے شک ملے گی، بے شک۔ قرآن فرماتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، قرآن کہتا ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لن يدخل احدکم الجنت عملو، ہرگز تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بدلہ اس کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور حضور یہ فرما رہے تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پچھلی امت کے ایک شخص نے عبادت کی اور رب سے اجازت چاہی سجدے کی کہ مجھے ایک لمبے طویل سجدے کی اجازت مرحمت ہو، بے دیا عبادت، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوٹ نہیں۔ قیامت میں جب وہ پہنچے گا تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا، ارشاد ہوگا کہ اس کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار عالم تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، پھر میرے عمل کا کیا ہوگا؟ جب تیرے فضل سے جنت میں جانا ہے تو پھر عمل کا کیا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں جانا ہے، جنت تمہیں عمل کے بدلے میں چاہیے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میزان عدل قائم کیا جائے، انصاف کا ترازو رکھا جائے، اور انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھ دو، اور ایک پلے میں اس کی آنکھ کا وہ نور رکھ دو جو میں نے اس کی آنکھ میں رکھا ہے۔ بے شک۔ جب ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلے میں اس کی آنکھ کا نور رکھا جائے گا تو آنکھ کا نور والا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوگا کہ تیری ساری زندگی کا عمل میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ جی 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 بے شک۔ تو جنت میں کہاں سے داخل ہوگا؟ میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں لے کر کے جاؤ، تو وہ کہے گا پروردگار عالم مجھے اپنے عمل کے بدلے میں نہیں، تیرے فضل سے جنت چاہیے،
تیرے تو جنت جناب رب کے فضل سے ملنے والی ہے جی رب کے فضل سے ملنے والی ہے. اگر آپ کی نظر عمل پر ہے اور وہ عدل پر آ جائے تو عمل ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جا سکے. بہت کمیاں ہیں ہمارے اعمال میں. ہم تو رب کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے, اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے. آج کی ہماری یہ محفل جو جشن دستار حفظ سے منسوب ہے اس جامعہ فیض الاسلام سے, الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ حفاظ یہاں پر موجود ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی جشن دستار آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت ان کے والدین کو لباس کرامت عطا فرمائے, تاج کرامت عطا فرمائے اللہ رب العزت. اور بے شک قرآن کریم قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم یہ میرا پڑھنے والا ہے, یہ مجھے پڑھتا تھا, تو اسے لباس کرامت عطا فرما, تو اسے تاج کرامت عطا فرما. تو اسے لباس کرامت و تاج کرامت عطا فرمایا جائے گا قرآن کی سفارش پر, قرآن کی سفارش پر. اور قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے؟ کس لیے نازل ہوا ہے؟ پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنا, اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات, ہم اس کو پڑھتے کتنا ہے دن میں, کتنی بار پڑھتے ہیں ہم؟ یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے حافظ قرآن نہیں ہو سکتے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں سب, وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن حفظ کرنا یا عالمہ بننا یا حدیث کے حافظہ بننا. انہیں اپنی ماؤں کو دیکھنا چاہیے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2210 حدیث کی حافظہ تھی. 2210 احادیث کریمہ انہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے روایت کی ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ہوں گی, روایت ہے 2210 جی. اور یہ 2210 جو انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں, ان 2210 حدیثوں کو 300 راویوں نے روایت کیا صحابہ اور تابعین میں. بے شک. اور ان 300 میں 67 عورتیں ہیں. ان 300 میں 67 عورتیں ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے. 67 عورتیں ہیں. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی بہت ساری, ان سے تقریباً 100 راویوں نے روایت کی ہے اور ان 100 میں سے 23 عورتیں ہیں. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ دین کا ایک بڑا اور عظیم ذخیرہ خواتین اسلام کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے جی, امہات المؤمنین کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے. تو کتنی عظیم خدمات ہیں ان کی. تاریخ کے حوالے سے, تاریخ کے جھروکوں سے دیکھنا چاہیے. حضرت حوا سے لے کر کے اور امہات المؤمنین تک دیکھنا چاہیے کہ کیسے دین یہاں تک پہنچا, کیا کردار ان کا رہا, کس طریقے سے انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچائے. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤ, کیونکہ آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اپنی تجارت چھوڑنا پڑے گی, آپ کو اپنے بیوی بچوں سے تھوڑا الگ ہونا پڑے گا, آپ دیکھ بھال نہیں کر پاؤ گے صحیح سے, کیونکہ جب پورے قرآن کے حافظ ہوگے تو آپ کو بہت وقت دینا پڑے گا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے کہ قرآن کی 6666 آیتیں, ان 6666 آیتوں میں 540 آیات وہ ہیں جن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں, احکام بیان کیے گئے ہیں. بے شک. 540 آیتیں, سال میں 365 دن. کیا آپ ایک آیت روز حفظ کر سکتے ہو؟ الحمدللہ کر سکتے ہو. یہ مت کہنا کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ الحمدللہ جب ہم 3 وقت کھا سکتے ہیں تو ایک آیت بھی یاد کر سکتے ہیں. جب ہم 3 وقت کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں تو ہم ایک آیت بھی روزانہ یاد کر سکتے ہیں, مگر یاد نہیں کر پاتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا 5 سال کا, 6 سال کا اور 8 سال کا بچہ ایک صفحہ یاد کر لیتا ہے روزانہ کا. تو آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یاد نہیں کر سکتے, کیونکہ میں آپ کے بچے کو پیش کر دوں گا آپ کے سامنے کہ یہ ہے آپ کا 10 سال کا بچہ اور آپ 40 سال کے. الحمدللہ آپ کا حافظہ بھی اچھا, آپ کی یادداشت بھی اچھی, آپ کے اندر طاقت بھی اس سے زیادہ, تو آپ کر سکتے ہو. تو بے شک آپ اگر ایک صفحہ نہیں کر سکتے, ایک آیت تو روز کر سکتے ہو. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 540 آیات 540 دن میں آپ یاد کرو,
حالانکہ آپ 20 سال کی عمر میں 20 سال میں تو کم سے کم 540 آیت یاد کر سکتے ہو. اتنا تو آپ کر سکتے ہو کہ 20 سال میں جا کے چاہیں یاد ہو آپ کو, لیکن 540 آیتیں تو آپ کو یاد ہو سکتی ہیں. ایک آیت کو آپ ایک دن میں یاد مت کرو, 2 دن میں یاد کرو, 4 دن میں یاد کرو, 5 دن میں یاد کرو. ارے کم سے کم 50 آیتیں آخری سانس تک تو یاد کر سکتے ہیں. 50 آیتوں کے حافظ ہو جاؤ گے, کیا کم بڑی بات ہے. اور ان سے مسائل کتنے آئیں گے آپ کو یہ تو جانو پہلے آپ, کیونکہ ان کا ترجمہ بھی آپ روزانہ سنو گے. لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی آیات کو یاد کرو, تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو. اپنی عمر کو مت دیکھو, 40 سال کو 60 سال کو مت دیکھو, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ حضرت کے پاس آ کر کے یہ کہو کہ حضرت آپ ہمیں جو ہے وہ جو 540 آیات جن میں مسائل بیان کیے گئے, احکام بیان کیے گئے, وہ سی والی آیتیں ہمیں ایک آیت روزانہ پڑھ کے سنا دیا کریے. جی اگر ہر نماز کے بعد بھی ایک آیت کا ترجمہ سنو گے تو دن میں 5 آیتیں ہو گئی. لیکن چلو دن میں 5 آیتیں نہیں, صرف ایک ہی آیت, کسی ایک نماز میں ایک آیت کا ترجمہ, اور اس کے تحت کیا مسئلہ نکل رہا ہے وہ اگر آپ زندگی بھر اسے ریپیٹ کرتے رہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال کی زندگی میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہو جائیں گی یہ 540 آیتیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے. ابھی حضرت نے اشارہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حرام کام کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں, ناچ گانا کیا جا رہا ہے, تماشا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, میں وہ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے غصہ کیا, لیکن اللہ کے رسول نے بڑی حکمت سے, کیونکہ اللہ کے رسول جو پیغام دیتے وہ بہت ہی بے مثال ہوتا اور وہ جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا وہ بالکل الگ ہوتا. اللہ کے رسول نے ان کو پاس بٹھا لیا, فرمایا کہ نہیں غصہ مت کرو ان کے اوپر, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کام کی تم بات کر رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہوں. فرمایا اپنی بہن کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی پھپھو کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے, اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کرو گے؟ ہر بار وہ کہتے رہے یا رسول اللہ میں کیسے اپنی ماں بہن بیٹی اور پھپھو کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم پسند نہیں کرتے ہو ویسے دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. اب میں یہاں پر کہتا ہوں کیا ناچ گانا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ وہی چیز پسند کرو گے جو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم نہیں پسند کرو گے تو دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کر رہے ہو آپ اس چیز کو؟ جی میں حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں, بالکل ایک دم بے شک, ذرا سا بھی ہٹا ہوا نہیں ہے مسئلہ. جی 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 بے شک, ہلکا سا بھی ہٹا ہوا نہیں ہے, بے شک, کیونکہ اسے بھی آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ زنا نہیں ہے, یہ بھی زنا کے مترادف ہے. بے شک, یہ ناچ گانا کروانا بھی زنا کے مترادف ہے. آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے, ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے, کان کا بھی زنا ہوتا ہے, قدموں کا بھی زنا ہوتا ہے. کیا آپ پسند کرو گے؟ جو پسند کرتا ہے وہ کرائے. جی جو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے وہ کرائے, کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا اس شخص سے کیا تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. پھر کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. بے شک, سبحان اللہ. اب اگر اسے منع کیا جاتا کہ تم مت کرو تو وہ بھی کرتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدھے لباس میں, جس ننگے لباس میں, جس گندے لباس میں ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, کیا اپنی بہن بیٹی کو دیکھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بے شک, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے تو پسند نہ کریں, اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ بات پسند نہ کریں, اور دوسروں کو شوقیہ ہم یہ بات کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ مسلمان کا کام نہیں ہے, بے شک, یہ مومن کا کام نہیں ہے. جی جی جی, کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ کہاں گئی شرم خدا, شرم نبی؟ کہاں گئی حیا ہماری؟ کوئی شرم نہیں رہی, کوئی حیا نہیں رہی, کوئی پاس لحاظ نہیں رہا. کیا قیامت میں رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟
کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا حضور کی شفاعت نہیں چاہیے؟ کیا حضور کے دست اقدس سے حوض کوثر سے جام نہیں چاہیے؟ یاد کرو اس حدیث پاک کو کہ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر جام پلاتا ہوں گا. جی سبحان اللہ. میں حوض کوثر پر جام پلاتا ہوں گا. کچھ لوگ آئیں گے, میں ان کو جام پلانے کے لیے بڑھوں گا. فرشتے آئیں گے اور ان کا ہاتھ تھام کے انہیں گھسیٹ کے واپس لے کے جائیں گے حوض کوثر سے. تو میں کہوں گا ہاؤلائی امتی ہاؤلائی امتی ہاؤلائی امتی, یہ تو میرے امتی ہیں, یہ تو میرے امتی ہیں, یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اما تدری ماذا احدثوا بعدک, یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کیسی کیسی خرافات انہوں نے نکالی تھی, کیسی کیسی خرافات انہوں نے نکالی تھی, کیسی کیسی بدعات انہوں نے نکالی تھی, کیسی کیسے غلط رسم و رواج انہوں نے قائم کیے تھے. تب اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے سحقن 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 سحقن, اے بعدن 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 بعدن, انہیں دور لے کے جاؤ, 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 یہاں سے ہٹاؤ ان کو. بے شک. اب کیا اس دن کا انتظار ہے؟ کیا قیامت کے اس دن کے اس رسوائی کا انتظار ہے کیا؟ یا خدا سے اعلان جنگ ہے کہ ہم تو ناچ کریں گے, دیکھتے ہیں خدا ہمارا کیا کرے گا, نعوذ باللہ, دیکھتے ہیں رسول ہمارا کیا کریں گے, نعوذ باللہ, ہم تو کریں گے ناچ. کیا کس سے اعلان جنگ ہے؟ کس سے لڑنا ہے آپ کو, مقابلہ کرنا ہے قیامت میں؟ رب سے اعلان جنگ کرنا ہے آپ کو, یا قبر کے فرشتوں سے اعلان جنگ ہے, منکر نکیر سے اعلان جنگ ہے؟ کس سے اعلان جنگ ہے کس سے؟ اتنی ہمت, اتنی جرت, اتنی جسارت کس بنیاد پر؟ خدا کی قسم یہ اعلان جنگ مولانا لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بے شک. کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے روز؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان کے علماء ان کو بتائیں, قرآن و حدیث پڑھ کر کے سنائیں, اور وہ کہیں کہ تمہارا قرآن تمہیں مبارک, تمہاری حدیث تمہیں مبارک, تمہارا اسلام تمہیں مبارک, ہمیں تو وہ مبارک جو ہم کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اگر آپ کو کوئی عالم کسی غلط کام سے روکتا ہے, منع کرتا ہے, کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ الغناء تنبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع, گانا دل میں ایسا نفاق پیدا کرتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کو سیراب کرتا ہے. بے شک. کیا آپ کو وہ حدیث پاک, یہ حدیث پاک علامہ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں ذکر کی ہے. ایک اور حدیث پاک جو علامہ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں ذکر کی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گانے کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے سر پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے, جو شیطان اپنے پاؤں سے اس کے سر پر اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنی آواز کو بند نہیں کر لیتا. اور گانا گانے والا اور گانا سننے والا دونوں برابر ہیں. شیطان کی لاتیں صرف گانا گانے والے کو نہیں پڑیں گی, جو بیٹھا ہوا گانے سن رہا ہے اس کو بھی شیطان کی لاتیں پڑیں گی, کیونکہ وہ بھی گانے والے ہی کے برابر ہے. جی سوچنے کی بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے ہمارے مزاج کو, کیا ہو گیا ہے ہمیں, کیوں ہماری روحیں اتنی بیمار ہو گئی ہیں کہ راتوں دن علاج کیا جا رہا ہے مگر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا. آج سے جو بھی ایسا کرے گا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی اس کو پسند کرتا ہے, اسی لیے ایسا کر رہا ہے. ہم یہی سمجھیں گے, اور یہی اعلان رہے گا ہماری طرف سے ہر اس شخص کے لیے جو ایسا کرتا ہے. کھلا ہوا اعلان رہے گا اس کے لیے. بے شک. آپ جان لیں اس شخص کے بارے میں جو ایسا کرتا ہے, آپ یقین کے ساتھ جان لیں کہ وہ پسند کرتا ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات پسند کرتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے شریعت, ایک ہے طبیعت. قرآن صاف فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنت هی المأوى، بے شک جس نے سرکشی کی، فأما من طغى، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی بے شک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جی قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے رب کے سامنے۔ اور صرف خوف ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک کر کے رکھا، بے شک اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے نفس کو بے راہ نہیں ہونے دیا، اپنے نفس کو تھام کر کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، نفسانی خواہشات سے روک کر کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ سبحان اللہ سبحان قرآن دو مریدوں کی بات کرتا ہے، دو مریدوں کی بات کرتا ہے قرآن۔ یقیناً آپ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوں گے، جی لیکن قرآن بھی مرید کی بات کرتا ہے۔ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوں گے آپ، لیکن قرآن بھی دو مرید کی بات کرتا ہے، ایک ہے مرید دنیا اور ایک ہے مرید آخرت۔ مرید دنیا کے لیے جو صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جو صرف دنیا چاہتا ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا وعدہ رب نے فرمایا ہے۔ اور جو مرید آخرت ہے اس کے لیے کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سعادت، نیک بختی، خوش بختی کا وعدہ رب نے فرمایا۔ جی اب طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ مرید دنیا ہو یا مرید آخرت، جی آپ مرید دنیا ہو یا مرید آخرت، طے آپ کو کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ ہی کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کو چلنا کون سے راستے پر ہے، مرید دنیا والے یا مرید آخرت والے، آپ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے طلبگار ہو، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ تو جو بھی سرکشی کرے، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، باز آتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، اس سے قطع تعلق۔ اور یہ قطع تعلق کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، بلکہ جب آپ ہر روز عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور اس میں وطر پڑھتے ہو تو خدا کی قسم وطر کی نماز میں ہر روز دعائے قنوت کے اندر رب سے یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے وعدہ کرتے ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے پروردگار عالم جو تیرا گناہگار ہے ہم اسے چھوڑتے ہیں، اس سے جدا ہوتے ہیں۔ جو رب کی بارگاہ کا گناہگار ہے، جو فاجر ہے، گناہگار ہے، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ہر روز آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ وعدہ کرتے ہو۔ یا تو آپ اس وعدے کو نبھاؤ گے یا اس کی خلاف ورزی کرو گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو کر ہر روز یہ وعدہ کرتے ہو آپ۔ یہ پتہ کیوں نہیں چلا آج تک آپ کو؟ میں پھر وہی کہوں گا، کیونکہ آج تک آپ نے کبھی نماز کو جانا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ کیا نہیں ہے نماز؟ عبادت قولی نماز ہے، عبادت فعلی نماز ہے، عبادت بدنی نماز ہے، عبادت مالی نماز ہے۔ کون سی عبادت ہے جو نماز کے اندر نہیں ہے؟ آپ تسبیح کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو، سبحان اللہ پڑھتے ہو، رب کی ثنا کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، قرات کرتے ہو، دعا کرتے ہو، سب عبادت قولی ہے۔ آپ قوما کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سب عبادت فعلی ہے۔ آپ طہارت حاصل کرتے ہو، پاکیزہ لباس پہنتے ہو،
موٹر سائیکل کا پیٹرول خرچ کر کے مسجد جاتے ہو، سب عبادت مالی ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ دین کے اتنے قریب نہیں آئیں گے کہ جتنا قریب آپ کو ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں میں تو گناہ کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا. جی حضور تو گناہوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. محبت کا وعدہ سچا کر کے دکھانا چاہیے، جھوٹا نہیں. بے شک. کیا ہوا؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. نہیں لگ رہا ہے، اٹھائیں گے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. ایک مسئلہ ابھی چھڑا تھا قرآن کریم کے متعلق. قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ تھا، اس کے تحفظ کا مسئلہ تھا. تو وہاں پر میں صرف دو باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بہت ہی ضروری ہیں، اور وہ یوں سننا چاہیے آپ کو کہ یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، ماشاءاللہ الحمدللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعا بس چند ہی لمحات میں یہاں پہنچنے والے ہیں الحمدللہ. اور جیسے ہی پہنچیں گے، انہوں نے ماشاءاللہ وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق ماشاءاللہ پہنچنے والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ان کا بہترین خطاب آپ سنیں گے. وہ ان کی تقریر آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ انداز بھی بڑا انوکھا اور بڑا نرالا ہے، اور وہ محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ اسی میں بہت سمجھا بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہت شدت کے ساتھ آپ کو ان کا انتظار ہوگا. دراصل میں بھی یہ چاہتا تھا کہ پہلے تشریف لے آئیں تو میں بھی ان کی تقریر سن لوں، کیونکہ مجھے بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے ان کی تقریر سننے کا، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہم الگ ہی الگ جو ہے وہ ممبر پر رہتے ہیں، تو اس لیے سن نہیں پاتے، اور کبھی کبھار سننے کو مل جاتی ہے. میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں ان کی تقریر سنوں. میں نے اس لیے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ایسا کریں، پہلے تشریف لے چلیں تو ہمیں بھی سننے کو مل جائے گی، اچھا رہے گا. تو کہا کہ میں پہنچ جاتا پہلے، لیکن مجھے تھوڑا سا رک کر کے پہنچنا ہے. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. حضرت نے بھی فرمایا کہ ان کی مرضی ہے، چاہے پہلے آئیں چاہے بعد میں آئیں، وہ جب چاہیں آئیں، ان کا اپنا پروگرام ہے، اپنا جلسہ ہے الحمدللہ. تو پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. ان کا بہترین خطاب سنیں گے. نوجوان تو بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی. ہاں ماشاءاللہ اس ٹائم تو ان کا جواب نہیں ہے، اور شاید میرے خیال سے ہندوستان کا کوئی کونا ہے کہ جہاں تک وہ تقریر کرنے پہنچ نہیں گئے. جی بے شک. اور میں نے بلکہ حد تو یہ ہے کہ والد ماجد کا جو عرس ہے، عرس شاہدی، وہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے ان کی ڈائری میں لکھا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے میں، کہیں یاد میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوٹ ہو جائے کسی جگہ، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس سے وعدہ خلافی ہوگی اس جگہ پر. تو ماشاءاللہ میں نے کہا آپ نوٹ کر لیجئے میرے سامنے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگلے 3-4 مہینے تک آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے نوٹ کر لیجئے. لیکن یہاں کے لیے میں نے بھی گزارش کی تھی، حضرت نے بھی کہا تھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ تشریف لانے والے، ان کا بہترین خطاب آپ سنیں گے. اللہ رب العزت قبول فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ڈال دی گئی، گشڑ دی گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ڈال دی. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، اس لعین سے، مردود سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہیں کسی جگہ سوال کرتا ہے کہ جناب کسی فلاں بندے نے یہ کہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو آپ کیا جواب دے پاؤ گے اس کو؟ یہ کہو گے وہ لعین ہے، مردود ہے، کمینہ ہے، کتا ہے، گنوار ہے، یہ کہو گے؟ نہیں، جواب تو دینا پڑے گا نا آپ کو. یہ جواب تھوڑی ہے، جواب آپ کو دینا پڑے گا. جواب کیا ہے؟ آپ کو جواب یاد رکھنا چاہیے. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں. بے شک ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا، باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا. یہ حکیم حمید کا نازل کیا ہوا ہے، یہ حکیم حمید کا نازل کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ایک نے کہا تھا کہ 26 آیتیں ڈال دی گئی، اور دوسرے نے اس کی سپورٹ میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہی الٹی پلٹی ہے، وہی قرآن کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. دونوں باتوں کا جواب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 جس میں رب نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ و نگہبان ہیں، اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 42 جس میں فرمایا کہ نہ آگے سے باطل آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، ایک حرف کا بھی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا، کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تغییری، کوئی تبدیل اس میں نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر عثمان نے 26 آیتیں ڈال دی، گھسڑ دی معاذ اللہ. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی ان 2 آیتوں پر ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ وہ کہیں گے لاتے ہیں. تو ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے جب تم ایمان لاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ان دونوں آیتوں میں رب نے وعدہ فرمایا ہے حفاظت کا یا نہیں؟ بے شک حفاظت کا وعدہ فرمایا. جب حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت ابوبکر و عمر نے عثمان نے نعوذ باللہ 26 آیتیں ڈالی تو اس وقت رب حفاظت پر قادر تھا کہ نہیں؟ اگر قادر تھا تو روکا کیوں نہیں؟ یا یہ کہہ دو کہ قادر نہیں تھا تو تمہارا حساب ویسے چکتا ہو جائے گا، اور یہ تم کہہ نہیں سکتے کہ قادر نہیں تھا. یہی کہو گے کہ قادر تھا، جب قادر تھا تو گھچڑ کیسے گئی؟ جی تو تم یہ کہو گے بچاؤ میں کہ قادر تو تھا لیکن اپنا وعدہ نبھا نہیں پایا معاذ اللہ استغفر اللہ، یا بھول گیا معاذ اللہ، اور اللہ اس سے پاک ہے، تب بھی تمہارا حساب چکتا ہو جائے گا. پھر ہم اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہیں گے تم سے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں کمی یا زیادتی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہے گا یا غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، خارج از اسلام ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو لا محالہ تم یہی کہو گے، اور تمام شیعہ یہی کہہ رہے ہیں آج کہ اس ایک بھی حرف گھٹانے یا بڑھانے والا جو ہے وہ خارج از اسلام ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر و عمر خارج از اسلام ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. اگر تم یہ کہو گے خارج از اسلام ہیں تو ہم تم سے یہ سوال کریں گے کہ مولا علی نے انہیں خلیفہ مانا کہ نہیں؟ تو تم یہ کہو گے خلیفہ مانا تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ خارج از اسلام کو خلیفہ ماننا کیسا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے جو خارج از اسلام کو خلیفہ برحق مانے، بے شک امام برحق مانے؟ اس کا کیا حکم ہے تمہاری نظر میں؟ اور اگر تم یہ کہو گے کہ خارج از اسلام نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک قرآن میں کمی زیادتی کرنے والا خارج از اسلام نہیں، مسلمان ہی ہے، چاہے وہ کتنی کمی زیادتی کر لے. تو پھر جھگڑا کائے کا ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان سے تمہارا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور پھر تم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے تم نے جو کہا کہ قرآن میں 26 آیتیں ڈال دی، اپنی اس بکواس کو تو تم اپنے پاس رکھو، لیکن ہم تم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیا تم مولا علی سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہو صحیح سند کے ساتھ کہ مولا علی نے کہیں پر یہ فرمایا ہو کہ ابو بکر عمر عثمان نے 26 آیتیں ڈال لی تھی، چلو کوئی بات نہیں ہے بعد میں ہم دیکھ لیں گے، یا ہمارا زمانہ آئے گا تو ہم بدل دیں گے یا ہم نکال دیں گے؟ ایسا کچھ انہوں نے کہا تھا؟ نہیں ثابت کر سکتے، کبھی بھی نہیں ثابت کر سکتے، کہیں بھی نہیں ثابت کر سکتے. اس کے ساتھ ایک شخص نے جو بات کہی دوسرے والے نے اس کے ساتھ ہی نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کی ترتیب الٹی پلٹی رکھی گئی ہے. پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا، سورہ علق کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں. اس کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ پہلے نازل ہوئی تو 30ویں میں کیوں ہے؟ پہلے میں ہونا چاہیے تھی. اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب الٹی ہے، جس ترتیب میں قرآن آیا تھا اسی ترتیب میں رکھنا چاہیے. تو ہم اس کو جواب دیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ یہاں کے شیعوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب میں جامعہ ازہر پہنچا وہاں میں نے علامہ بقائی کی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآئی والسور ہمیں یہ دی گئی کہ اس کا جو مقدمہ ہے آپ اس پر کچھ لکھیں. تو 80 صفحے میں A4 سائز کے ہم نے اس پہ لکھا تھا. الحمدللہ وہ میرے پاس موجود ہے، میں نے لکھا تھا اور اس کو جمع بھی کیا تھا. اس وقت آیتوں کے درمیان مناسبت، یعنی یہ آیت اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، تو اس پچھلی آیت کا اگلی آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا مناسبت ہے آپس میں، ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اس سورت کے بعد دوسری سورت فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد نساء، نساء کے بعد مائدہ، آخر سورتوں تک. تو ان سورتوں میں آپس میں کوئی مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟
تو میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، تو مکہ مکرمہ کا جامعہ ام القریٰ اور مدینہ منورہ کا جامعہ اسلامیہ جو فہد کی طرف سے بنایا گیا، ملک فہد کی طرف سے، شاہ فہد کی طرف سے بنایا گیا، میں نے ان دونوں جامعہ میں، ان دونوں یونیورسٹی میں کہ ایک ایک پروفیسر کی کتاب کو پڑھا۔ جب میں نے ان کی کتاب کو پڑھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یہ 2015 کی بات ہے، انہوں نے اپنی 2016 کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، کیا لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی ترتیب، پہلے الف لام میم، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ھدی للمتقین، اسی طرح پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین وغیرہ وغیرہ، جو ترتیب ہے، اور جو سورتوں کی ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ وغیرہ وغیرہ، اس کا کہنا یہ تھا، دونوں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ توفیقی ہے۔ توفیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو رکھ دیا، جب انہوں نے قرآن کو جمع کیا تو اس ترتیب سے جمع کر دیا۔ مجھے لگا کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، تب میں نے اہل سنت والجماعت کے کلام کو تلاش کرنا شروع کیا، تو میں نے حافظ ابن عبد البر کے، علامہ امام زرکشی صاحب البرہان فی علوم القرآن، علامہ امام حافظ جلال الدین سیوطی صاحب الاتقان فی علوم القرآن، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے کلام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب ڈھونڈا تو مجھے اس میں مل گیا کہ آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب توفیقی نہیں، توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے، اور توفیقی کا مطلب ہے صحابہ کی جانب سے، مجتہد کی جانب سے، مجتہد کی جانب سے۔ اور میں نے یہاں تک پایا کہ آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، اس پر اجماع ہے۔ اور سورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ ترتیب بھی اللہ کی جانب سے۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ فیضان میاں جب قرآن کریم نازل ہوا تو پہلے کوئی آیت نازل ہوئی، پھر کوئی آیت نازل ہوئی، پھر کوئی آیت نازل ہوئی، جو آج قرآن میں رکھی ہوئی ہے بعد میں وہ پہلے نازل ہوئی تھی، جو پہلے رکھی ہوئی ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی۔ حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ پہلے یہ والی نازل ہوئی تھی، پھر یہ والی نازل ہوئی تھی، بعد والی، لیکن قرآن میں اسے پہلے رکھا گیا، اسے بعد میں رکھا گیا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کو، کہ یہاں پر کوئی اگر انجینئر ہوگا، کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا جو بلڈنگ کے نقشے بناتا ہو، جو بلڈنگ تیار کرتا ہو، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمپیوٹر پر بلڈنگ کا پورا نقشہ بنا کے لاتا ہے۔ اس کے پاس ایک پیپر پہ A4 سائز پہ پورا نقشہ بنا ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ ایسی بننی ہے، لیکن جو میٹیریل آتا ہے وہ کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی پہلے کچھ آتا ہے، بعد میں کچھ آتا ہے، بعد میں کچھ آتا ہے، پہلے کچھ آتا ہے، غرض یہ کہ پورا میٹیریل آ جاتا ہے، آگے پیچھے ہی آتا ہے، سب بلا ترتیبی آتا ہے سب۔ لیکن جب مکان بن جاتا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ ترتیب کیسی ہوتی ہے؟ اسی نقشے کے مطابق ہوتی ہے نا؟ تو قرآن بھی اسی ترتیب کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں آج بھی موجود ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جو ترتیب لوح محفوظ میں تھی وہی ترتیب آج بھی ہے۔ جی بے شک، وہی ترتیب آج بھی ہے، اسی کے مطابق وہ ترتیب ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، وہ ترتیب آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے صحابہ سے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یہ آیت فلاں سورت میں رکھ دو، یہ آیت فلاں سورت میں رکھ دو، یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ کیوں؟ جو ترتیب وہاں ہے، حضور بھی جانتے ہیں کہ وہاں ترتیب کیا ہے، بے شک حضور بھی جانتے ہیں کہ وہاں ترتیب کیا ہے، اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ جہالت پھیلانا، یہ بےہودگی پھیلانا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب ہی الٹی ہے، تو تمہارا دماغ الٹا ہے، قرآن کی ترتیب الٹی نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب الحمدللہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھی، جی اور آج بھی وہی ہے الحمدللہ، اور صبح قیامت تک وہی رہے گی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، صبح قیامت تک وہی ترتیب رہے گی۔ رہا صورتوں کی ترتیب، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب الٹی تو صورتوں کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی صورت آگے پڑھ لو، کوئی صورت پیچھے پڑھ لو۔ آپ نہیں پڑھتے رہتے ہو کیا؟ آپ کبھی 30واں پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ پہلا پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ دوسرا پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ چوتھا پارہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ 30ویں پارے کی پہلی سورت پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آخری سورت، کبھی پہلے قل ہو اللہ احد پڑھتے ہو آپ، کبھی آپ جو ہے وہ پیچھے آ جاتے ہو علم ترا پڑھتے ہو۔
یہ تو آپ کے اوپر ہے، لیکن کیا اس سے معنی میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے؟ کوئی فساد کب پیدا ہوگا؟ جب آیتوں کی ترتیب الٹ دی جائے گی، جب آیتوں کی ترتیب الٹ دی جائے گی۔ مثلا آپ الف لام میم کو بعد میں رکھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو پہلے لائیں گے، اور ھدی للمتقین کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پہلے لائیں گے، اور الذین یؤمنون بالغیب کو اس سے پہلے لائیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے، اور یہ تو میں عام طریقے سے مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اور ترتیب ہے اگر وہ الٹ دو گے تو پورا ہی معنی ادھر سے ادھر ہو جائے گا، بے شک پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جی آیتوں کی ترتیب اگر آپ نے الٹ دی تو آیتوں کی ترتیب وہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو الحمدللہ اللہ رب العزت، میں انہی کے انتظار میں تھا بس، اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین ثم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں وہاں نگلیا کے لیے میرا انتظار کر رہا ہوں۔ آگے نا سید مقیم الرحمن صاحب آگے، آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت تشریف لے آئے، انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ لوگ اب اطمینان سے بیٹھیں اور ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے چکر میں نکل جائیں گے باہر کو، اور کچھ لوگ جلسہ درم برم ہو جائے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ اتنی آرام سے آپ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔